ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الحنين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. صدق الله مولانا العظيم. ایک بند تو بند ہے ویسے لیکن بیس کو چیک کرنے ذرا گونج جتنی صاف ہو جائے، آواز جتنی صاف ہو جائے، انتہائی واجب احترام، قابل صد احترام. ٹھیک ہے، چھوڑ جملہ علماء کرام، بزرگان دین، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غلامان صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، محبان اہل بیت سلام اللہ تعالی علیہ، جملہ منتظمین محفل اور انتہائی معزز محترم شرکائے محفل، کارکنان و ذمہ داران تحریک منہاج القرآن، واجب الاحترام محترم المقام بھائی محمد امجد تقی صاحب، صدر تحریک منہاج القرآن ضلع چریوٹ، بھائی ممتاز علی قادری صاحب، شہر رشید شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر قادری، اور جملہ ذمہ داران اور علماء کرام. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنے مقدس گھر جمع ہو کر اپنا اور اپنے پیارے حبیب کا ذکر پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک آقا علیہ السلام کی غلامی کا بٹا گلے لگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زندگی آقا علیہ السلام کی سنت، سیرت اور تعلیمات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. موضوع کے طور پر جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ ہے. آپ کو سب کو تقریباً آیہ مبارکہ بھی آتی اور اس کا ترجمہ بھی یقیناً آتا ہے. آپ نے علماء سے سنا. اس کی روشنی میں آقا علیہ السلام کی عظمت و شان کے حوالے سے اور تاجدار کائنات علیہ السلام کی سیرت پاک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے کروں. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ محبوب وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. دو حصے اس آیہ مبارکہ کے. آپ اکثر ترجمہ سنتے رہتے ہیں کہ محبوب ہم نے آپ کو کل جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تھوڑا تفصیلی بات ہے، پہلے نفی فرما دیں. علماء بیٹھے کچھ چیزیں آج کی گفتگو میں علماء کی خدمت میں بطور سبق دی.
اور بطور گزارشات عرض کریں۔ اس کے لیے اگر میں قبل وقت میری بھی بات اچھی نہ لگے، اس کے لیے میں آپ بھی بیٹھے ہیں اور اب آپ بھی تشریف فرما ہے، اس کے لیے میں معذرت خواہ۔ فرمائے وَمَا أَرْسَلْنَا، محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، نفی کر دیں۔ جب یہ فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا تو حضور تشریف تو لائے، پھر ذہن میں سوال آیا کہ محبوب آئے تو ہے، سبحان اللہ، محبوب آئے تو اس کا پھر آگے جواب دیا اگلے حصے پر میں اللہ، ہاں اگر بھیجا ہے، رحمت سبحان اللہ اللہ، اگر بھیجا ہے تو رحمت للعالمین، کل کائنات پس و بالا کے لیے رحمت بننا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار ہے بات کرنے میں، گزرنے دیں، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ کی طرف سے تبرک آ گیا برکت کے طور پر، اب دوبارہ کندھے پھلان کے تکلیف کر کے لیے پیسے دینے کے لیے نہ، کیا بات، میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں۔ یہ شور موبائل کی وجہ سے تو کہیں آپ ایسے کریں نا، اس کو تھوڑا یوں کریں، میں بتاتا ہوں، سسٹم تھوڑا آگے کریں اور اس کو اس کے ٹیبل کے اوپر رکھ دیں، اوپر رکھیں شور۔ اب آپ پیسے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ انسولین دے دیتی ہیں، میرے سٹیج پہ پیسوں کی اجازت نہیں ہوتی، تو آپ اگر توجہ سے پیار کے ساتھ انحباب کے ساتھ اگر آپ میری بات سنیں گے، اس سے بڑی میری عزت ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ سبحان اللہ، لمبی مجنون نے شہر چھوڑا تو صحرا بھی چھوڑ دے، نظارے کی جو حوث ہے تو لیلا بھی چھوڑ دے۔ واعظ، اے واز کرنے والے، اے نصیحت کرنے والے، اے خطاب کرنے والے، واعظ، کمال ترک سے ملتی ہے یا مراد، ارے دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات۔ اور شوخی سی ہے سوال مکرر میں ہے کلی، مکرر تکرار والا، بار بار سوال، 9 بار سوال کیا تھا، رب عالمین، رب عالمین، رب عالمین، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ اس کو کہا۔ شوخی سی ہے سوال مکرر میں ہے کلیم، شرط رضا یہ ہے کہ تقاضا بھی چھوڑ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیدار خدا کا بھی تقاضا چھوڑ، وہ چاہے تو دیدار کروائے، چاہے تو نہ کروائے، یہ اس کا حق ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے نفی کر، اور جب اللہ پاک قرآن پاک بھی یہ طریقہ اور سلوک، یہ طریقہ استعمال کرتا ہے نا کہ کسی کی چیز کی پہلے نفی کر اور پھر اقرار کیا، اس بات کی، تو جس چیز کا اقرار کیا جائے، اس بات کیا جائے، اس کی ضرورت، اس کی اہمیت اور اس کے معنی میں بڑی شدت اور تاکید ہے۔ سبحان اللہ۔ مثلا سادہ مثال دے دیں، کلمہ شریف پڑھ سب کو آتا ہے، تو کیا سلوک ہے کلمہ شریف کا؟ پہلے فرمایا لا الہ، نفی کی، فرمایا کوئی معبود ہے ہی نہیں، پہلے نفی کی، اور جب سب کی نفی کر لی، ہر ایک کی نفی کر لی،
تو پھر فرمایا الا اللہ، اگر ہے تو صرف اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا تو سیدھا ہی فرما دیتا کہ میں معبود ہوں۔ اس نے کہا اگر نفی نہ کرتا تو شاید سمجھنے والے یہ سمجھ لیتے کہ حقیقی طور پہ تو اللہ ہی معبود ہے، مگر اس کے نیچے بھی تو دو چار ہوں گے۔ جب نفی کی نا لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں، تو پھر من سے ہر معبود مٹ گیا، ہر ایک کی نفی ہو گئی۔ جب ہر ایک کی نفی ہوگی پھر فرمایا اگر کوئی ہے تو الا اللہ، تو ہر ایک کا انکار ہو گیا، اللہ کا اقرار ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کو حضور سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں الف اللہ چمبے ٹوٹی مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسباب کا پانی ملیا۔ پہلے نفی ہے پھر اسباب، ہر لگے گا جائے۔ اللہ پہلے فرمایا معبود وما ارسلناک، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ معبود آپ ہر کمال کے مالک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ہر خوبی کی، ہر کمال کی، ہر بخت کی، ہر اچھائی کی ابتدا بھی آپ سے ہے اور انتہا بھی آپ پر ہے۔ انکا لعلی خلق عظیم، جو خلق عظیم ہے، خلق حسن ہے، اعلیٰ اخلاق ہے، جو کمالات ہیں، جو اوصافات ہیں۔ تو فرمایا جہاں پہ ختم ہو جائے اور جب کسی بھی خلق اعلیٰ، خلق حسن کا کمال آ جائے اور اس کی حد آ جائے اور اس کا اینڈ آ جائے تو فرمایا اللہ اللہ معبود تو اس سے بھی اوپر ہے، سبحان اللہ، اس سے بھی اوپر، ہر کمال تجھ میں، ہر خوبی تجھ میں، ہر وصف تجھ میں، ہر حسن تجھ میں، ہر خلق اعلیٰ، خلق حسن تیری ذات میں، مگر سن جو تیرا خلق رحمت للعالمین ہے، جو تیری شان رحمت للعالمین ہے، ہر چیز کا انکار کر دیا اور شان رحمت للعالمین کا اقرار کر دیا، اور میں ہر خوبی حق ہے مگر تیری شان رحمت سب پر غالب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مطلب، تیری شان رحمت سب پر غالب ہے۔ غالب ہے۔ تو میں محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، مگر اگر بھیجا ہے تو صرف کل کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بات سمجھ آئی کہ رحمت کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ آقا علیہ السلام کی شان رحمت کی اہمیت کتنی بڑی ہے۔ اب آگے چلیں، اللہ سے سوال کیا کہ مولا تو نے محبوب کو کل کائنات پست و بالا کے لیے اور جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اب صرف اتنا بتا دے، تھوڑا سا اشارہ دے دے، بتا دے کہ تیرے محبوب کی رحمت کا جو دائرہ کار ہے، جو حد ہے، جو کنارہ ہے، اس کی کوئی حد ہے، وہ کہاں تک ہے؟ تو اس نے کہا سادہ سی بات ہے، تو غور کرو تو جواب مل گیا ہے، یہ ایک پنکھا چل سکتا ہے، ایک پنکھا چلا ہے، باقیوں کو سردی لگ رہی ہے کیونکہ میرا زور لگ رہا ہے بول رہا ہوں۔ تو دائرہ کا رحمت مصطفیٰ کا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، اور سورہ فاتحہ کی پہلی آیہ مبارکہ پڑھو، کیا فرمایا الحمدللہ رب العالمین، فرمایا میں عالمین کا رب ہوں اور میرا محبوب عالمین کے لیے رحمت ہوں۔ تو جہاں جہاں تک
میری ربوبیت ہے اور کائنات میں جس چیز کا جس شے کا میں رب ہوں اس شے کے لیے میرا محبوب رب ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اگر میری ربوبیت کی کوئی حد ہے، میرے رب ہونے کی اگر کوئی حد ہے، تو پھر میرے محبوب کی رحمت کی بھی حد ہوگی۔ اور اگر میری ربوبیت لامحدود ہے، اگر میری ربوبیت لامحدود ہے، تو پھر میرے محبوب کی رحمت بھی لامحدود۔ تو رب العالمین ہے، محبوب رحمتاً للعالمین۔ دو باتیں ہوئی۔ اب تیسری بات میں ایک اور عقیدے کی کرتے ہیں، وہ یہ رحم جب کسی پہ کرنا ہو، رحمت کرنی ہو رحم ہے، تو رحم کرنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دو چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو جس پہ رحم کرنا ہو اس کی حالت کی خبر ہو، پتا ہو کہ مظلوم ہے، دکھی ہے، مجبور ہے، لاچار ہے، فاقہ بچ ہے، بے بس ہے۔ آپ کسی کو دو وقت کا لقمہ دینا چاہیں یا آٹا دینا چاہیں، جو آج کل کے حالات ہیں، مدد کرنا چاہیں اور آپ کو پتہ ہی نہ ہو، اب کیا مدد ہے؟ دیوار کے باہر کسی بچے کو مار رہا ہو اور آپ بچانا چاہیں، رحم کرنا چاہیں، آپ کو پتہ ہی نہ ہو، آپ بچا لیں گے؟ کوئی ڈوب رہا ہو تالاب میں اور آپ کے علم میں آپ پاس ہی نہیں ہیں اور آپ کے علم میں ہے ہی نہیں، تو کوئی بچہ یا کوئی فرد ڈوب رہا اور آپ اسے بچانا چاہتے ہیں مگر آپ کو پتہ ہی نہیں۔ تو کسی پہ رحم کرنا ہو، رحمت کرنی ہو، رحم کرنی ہو، رحم کرنا ہو تو اس کی حالت کا پتہ ہونا ضروری ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، اس کی حالت کا پتہ بھی ہو اور رحم کرنے کی طاقت بھی۔ اگر کوئی طاقتور کمزور پہ ظلم کر رہا ہو، مار رہا ہو اور بچانے والا ہو مظلوم ہو، پریشان ہو، کوئی اس کے پاس پلے کچھ ہو ہی نہ، مارنے والا کڑیرا ہو اور بچانے والا مظاہر ہے، اس کے اپنی زمین میں بیٹھا ہو، تو کیا بچا لے گا؟ بچا لے گا؟ کوئی ایس پی بڑا افسر کسی پہ ظلم کر رہا ہو اور آپ بچانا چاہیں، بچا لیں گے؟ ایک تو پتہ ہونا ضروری ہے، دوسرا جو بھی ظلم کر رہا ہو اس سے بچانے کے لیے طاقت کا ہونا ضروری ہے۔ طاقت کا دو چیزوں کا، ایک تو حالت کی خبر پتہ ہو اور دوسرا رحم کرنے کی طاقت۔ یا اپنی بات سمجھ آ گئی؟ اب آ جائے پر میں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، محبوب ہم نے آپ کو کل عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، لہذا کل جہانوں میں جو کچھ بھی جہاں جہاں ہے مصطفیٰ اس کو جانتے بھی ہیں، رحم کرنے کی طاقت بھی رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، احمد مصطفیٰ۔ حضور جانتے بھی ہیں اور رحم کرنے کی۔ اب میرا ایک سوال ہے، جانا کب جاتا ہے؟ وہ کسی کو جانتا ہو تو جب پاس ہوگا تو پھر جانے گا۔ سبحان اللہ، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، سبحان اللہ، پہلی دفعہ ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کبھی آپ نے شکل بھی نہ دیکھی ہو، تو آپ کے پاس آیا، اب آپ نے دیکھا بسکٹ کا رنگ کو کیا ہے، لباس کا رنگ کیا ہے، ٹوپی کا رنگ کیا ہے، بولنے کا انداز کیا ہے، آواز کیا ہے، تو میں آپ کے سامنے آیا تو بولنا بات کی تو میرے بارے میں پھر ہی پتہ چلا۔ آپ میرے سامنے، میں آپ کے پاس ہوں، آپ میرے پاس ہوں، تو پھر بھی کچھ نہ کچھ پتہ چلا۔ یہ تو ہے ظاہری حالات
یہ لباس ہے، یہ ٹوپی، اندر کے حالات کا میرے کا آپ کو نہیں پتا، اور آپ کا، اور وہ تو پھر حالات کی خبر رکھتے تھے، وہ تو پھر حالات کی ایک بظاہر کی، ان کو تو من کی سرگوشی کا بھی پتا ہے، سبحان اللہ، خبر رکھتے ہیں، تو خبر اسے ہی ہوتی ہے جو پاس ہوتا ہے، خبر اسے ہی ہوتی ہے جو پاس ہوتا ہے، اور جو پاس ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، ایک ایک بات کر کے ہم آگے بڑھیں گے، جو قریب ہو، پاس ہو، اسے حاضر کہتے ہیں، اور جو دیکھنے والا ہو اسے حاضر کہتے ہیں۔ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم حاضر بھی ہیں، ہم ناظر بھی ہیں۔ کیا بات، اب آپ کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے، وہ یہ کہ علامہ صاحب آپ نے کہا کہ جو پاس ہو وہ حاضر ہوتا ہے اور ناظر ہوتا ہے، تو چلو جب آپ پاس ہیں تو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر اگر آپ حضور کو حاضر ناظر کہہ رہے ہیں تو پھر حضور کو نظر نہیں آنا چاہیے؟ یہ سوال آ سکتا ہے بھائی؟ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوں، آپ مجھے دکھائی دے رہے ہیں، آپ کہیں کہ آپ نے اپنی مثال دی تو آپ نظر آ رہے ہیں، اگر حضور حاضر ہیں تو نظر کیوں نہیں؟ یہ سوال ذہن میں، آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ہوگا، لیکن میرا ایک اپنا انداز ہے، طریقہ ہے کہ سوال کر کے جب جواب دیا جائے وہ بات پھر ذہن سے اترتی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات، سبحان، آپ کہیں کہ حضور کو نظر آنا چاہیے، پھر نظر کیوں، اگر حاضر ہیں تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو پھر اس کا جواب سن لیں، حاضر ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے۔ آپ کہیں کیسے؟ آپ مثال دیتا ہوں، پنکھا چل رہا ہے، وہ بھی چل رہا ہے کہ نہیں؟ ہوا لگ رہی ہے، ہوا لگ رہی ہے، بولے بھائی ہوا لگ رہی ہے، ہوا ہے کہ نہیں؟ نظر آئے، نظر آئے بھائی، ہوا تو لگ رہی ہے مگر دکھائی کیوں دے؟ کہاں ہے ہوا؟ احساس ہے، محسوس ہو رہی ہے، کپڑے ہل رہے ہیں، ہوا لگ رہی ہے، مگر ہوا کا وجود کہاں ہے وہ نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہوا ہے مگر نظر نہیں آئی، تو کسی کے حاضر ہونے کے لیے نظر آنا، اب اس میں ہوا کے ہونے کا قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ قصور ہماری نگاہ کا ہے جو دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں، آپ دیہاتی ایریا جان میں رہتے ہیں، فصلیں ہیں، آپ دوپہر کو اگر باہر نکلیں حبس کے موقع میں، آپ کو اتنا حبس نہیں رہا، لیکن بات آپ سمجھ لیں، آپ موٹر سائیکل پہ جائیں اور اینک نہ لگی ہو، ہیلمٹ نہ لگی ہو، اور جلدی سے آپ کہیں گے چلو ہیلمٹ پکڑنا ہے، جلدی سے کام ہے کر کے واپس آتا، آپ کو پتہ ہے مچھلی ہوتی ہے، مچھر ہوتا ہے، بوڑھی ہوتی ہے، مچھر ہوتا ہے، آپ اس کے موقع میں، اور آپ کی آنکھ میں مچھلی پڑ جائے، آپ کی آنکھ میں مچھلی پڑ جائے، تو آنکھ میں مچھلی ہوتی ہے مگر نظر آتی ہے؟ آنکھ میں تو ہوتی ہے، اور اسی آنکھ میں ہوتی ہے جو آنکھ دیکھتی ہے، مچھر اسی آنکھ میں ہوتا ہے جو دیکھتا ہے، نظر کیوں نہیں آتا؟ کیوں نہیں نظر آتا؟ آپ نکالنا تو چاہتے ہیں، کسی اور کو کہتے ہیں، مگر آپ کو نظر نہیں آتا، تو آنکھ میں تو ہے، تکلیف بھی ہے، پانی بھی بہ رہا ہے، آنکھ بھی سرخ ہو گئی، آپ چاہتے ہیں کہ آرام آئے، اور بھونڈی مچھلی مچھر نکلے، تو آنکھ میں تو ہے مگر نظر، تو آپ کہیں کہ نظر نہیں آتا، مچھلی ہے ہی نہیں۔ اب بات سمجھ گئے؟ تو کسی کے ہونے کے لیے نظر آنا ضروری نہیں ہے، پھر آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ اس کا جواب میں دیتا ہوں کہ آنکھ پہ تو ہے مگر نظر نہیں آتی، تو جواب میں دے دیتا ہوں، جو زیادہ قریب ہو وہ نظر نہیں آتا۔ کبھی غور کیا ہے اس بات پہ؟
وہ آنکھ کے اتنا قریب ہے کہ آنکھ میں ہے مگر نظر جو زیادہ قریب ہو وہ نظر اللہ پاک نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم تیری شاخ سے قریب ہیں وہ شاخ سے قریب ہے مگر نظر کیوں نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات ہوشیار رنگ سے بھی قریب ہے نظر نہیں آتا اس نے کہا میں شاہ رنگ سے قریب ہوں تو یہ بھی مولا بتا دے کہ محبوب کتنا قریب سبحان اللہ سبحان اللہ اس نے کہا میں شاہ رنگ سے زیادہ قریب ہوں اور محبوب فرمایا نبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے جو شاہ رنگ سے قریب ہے وہ نظر آتا نہیں جو جان سے قریب ہے وہ نظر کیا ہے نعرہ رسالت نعرہ رسالت احمد مصطفیٰ مرحبا احمد مصطفیٰ نبی کے بارے میں فرمایا کہ النبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ ٹھیک ہے ایسے ہی نہ نبی مومنوں کی جانوں سے اب میرا سوال ہے آپ میں مجھ میں جان ہے کہ نہیں تو سادہ ہی مثال دے جان ہے بھئی جان ہے تو بیٹھے جان ہے تو آئے گے جان ہے تو سن رہے جان ہے تو میں بول رہا ہوں جان ہے تو آپ نعرہ لگا رہے جان ہے نا نظر آتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جان ہے مگر نظر نہیں آتی تو آپ کے جان ہی نہیں ہے تو نہیں تو یہاں کیا لینے آئے ہیں چار باتیں اٹھائے ہو جائے قبرستان اگر جان نہیں ہے تو پھر چار بندوں کو کہے کندھے پہ اٹھائے ہو جائے قبرستان میں تو نہیں برداشت کریں گے نا تو پھر بیٹھے ہیں کیوں جان ہے اور یہ جان نظر نہیں آتی جو جان سے بھی قریب ہے اور نظر کیسے آئے جو جان سے بھی قریب ہے وہ نظر کیسے آئے اور میں نبی جو اولا بالمؤمنین من انفسہم اب یہاں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں اس نے کہا نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہم سے اللہ نے فرمایا میں شاہ سے قریب یہ شاہ بھائی نام یہ اور نبی کے بارے میں کہا اور جملہ النبی اولا بالمؤمنین مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب تو سب سے پہلے کہ مومن ہے ہی وہ جو نبی کو اپنی جان سے بھی قریب مانے پہلی بات تو یہ اور دوسری بات اللہ نے فرمایا میں شاہ کے قریب ہوں نبی جان کے قریب ہے غور کریں جب آپ قربانی پہ جانور کرتے تھے بکرا ذبح کریں دمبا ذبح کریں جانور ذبح کریں جب آپ گردن پہ چھری چلاتے ہیں تو شاہ کٹ جاتی ہے مگر کٹنے کے بعد جانور مرنے میں وقت لیتا ہے فوری مرتا اور بنیادی طور پہ جانور مرا خون بہنے کی وجہ سے تو شاہ کٹ کر بھی فوری جان نہیں جاتی جان جانے میں وقت لگتا ہے اور اگر جان ہی نہ رہے تو پھر بچتا ہی اگر جان ہی نہ رہے تو پھر بچتا ہی کچھ نہیں اس نے کہا میں شاہ سے قریب ہوں اگر مجھ سے دور ہو گئے تو ایمان جانے میں پھر بھی وقت لگے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات اگر مجھ سے دور ہو گئے تو ایمان جانے میں وقت لگے گا مگر نبی جان سے زیادہ قریب ہے نبی سے دور ہو گئے تو کچھ بچے گا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات کیا بات نبی سے دور ہو گئے تو کچھ بچے گا ہی نہیں تو فرمایا
اور یہ جو جان چل رہی ہے، جان جو چل رہی ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت کا صدقہ ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں حضور کو فرمایا اور سورہ آراف میں فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے اور ہر شے سے پہلے ہے اور ہر شے پر مقدم ہے اور ہر شے پر حاوی ہے اور ہر شے اپنے وجود کے لیے میری رحمت کی محتاج ہے۔ سبحان اللہ، ہر شے اپنے وجود کے لیے میری رحمت کی محتاج ہے۔ محتاج ہے، اپنے ہونے کے لیے، اپنے وجود کے لیے، اپنے سانس کے لیے، اپنے رہنے کے لیے، اپنی پیدائش کے لیے میری رحمت کی محتاج ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی مجسم رحمت ذات مصطفیٰ، سبحان اللہ، سبحان سب سے بڑی مجسم رحمت شب معراج، جب حضور اللہ کی بارگاہ میں گئے شب معراج، آپ نے عام واقعہ سنا ہے کہ اللہ کی بارگاہ سے ہو کر جب واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا تھا اور بستر، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ حضور حتیم کعبہ سے نکلے مسجد اقصی، کتنے مراحل آئے راستے میں، مسجد اقصی میں جا کر جماعت کر کر جبریل امین نے براق باندھا، پتھر کو سوراخ کیا، براق باندھا، جبریل امین نے اذان، حضور نے جماعت کر وقت لگاؤ، جماعت کے بعد پھر پہلا آسمان، پھر دوسرا، ساتواں آسمان گزرے، ہر آسمان پر جاتے تو آواز آتی من کون ہے؟ جواب آتا جبریل، میں جبریل ہوں۔ پھر آگے سوال ہوتا من آتا تیرے ساتھ کو، سبحان اللہ، پھر جبریل بتاتا کہ محمد مصطفیٰ ہے۔ جب حضور کا نام آتا پھر آواز آتی کہ ہاں آج آسمانوں کے دروازے کھولنے کا حکم محمد مصطفیٰ کے، آج آسمان پر جواب آتا، کوئی سیکنڈ لگتا ہوگا کہ نہیں، آج آسمان پر پھر ہر نبی خوش آمدید کہتا، ویلکم کرتا، الفاظ کہتا، چلتے چلتے ملاقاتیں ہوتی رہی، عیسیٰ علیہ السلام سے، آدم علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام سے، ساتویں آسمان پہ پر ابراہیم علیہ السلام، اب ملاقاتیں ہوتی رہی، پھر سدرۃ المنتہا پر گئے، سبحان اللہ، سدرۃ المنتہا پہ فرشتے تھے، وہاں پہ براق بدلا، سواری بدلی، نئی سواری آئی، نئی سواری آئی، حضور نے فرمایا جبریل آ گیا، اس کے آگے اگر ایک باہر کے برابر بھی بڑھ گیا حضور کو جل کے راہ ہو، مکالمہ ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تو نے میرے دادا میرے باپ ابراہیم کو یاد کر جبریل، تو نے کہا تھا کہ میں نمرود کے وقت کہ اے خلیل اللہ آج بتا اگر کوئی خواہش ہے میں وہاں جا سکتا ہوں نہ کوئی نہیں جا سکتا، آج میں اپنے دادا حضور کا بدلہ چکا رہا ہوں، بتا اگر تیری خواہش ہے تو تو بتا میں وہاں جا رہا ہوں جہاں تو بھی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، یہاں تو بھی نہیں جا سکتا، جبریل نے کہا حضور عرض ہے اللہ کی بارگاہ سے قبول فرما کروا دے، حضور نے فرمایا کیا بات ہے؟ جبریل نے کہا حضور صرف اتنی قبول کروا دے کہ قیامت والے دن جب آپ کے امتی پر صراط سے گزرے تو یہ اجازت لے دے کہ میں ان کے قدموں کے نیچے بیٹھ جاؤں۔ مکالمے ہوئے، کلام ہوا، سفر ہوا، پھر عالم اجسام تھا، عالم دنیا تھا، مسجد اقصی تھی، پھر قبر تھے، آسمان تھے، پھر فرشتوں کا جہان تھا، عالم ملکوت، پھر عالم ملکوت سے اگلا جہان تھا عالم جبروت، پھر عالم جبروت سے اگلا جہان تھا عالم لاہوت، پھر آگے جہان آیا عالم ہاہوت، پھر عالم مکان، عالم لامکان، پھر عالم امر، پھر ثم دنا فضل اللہ فکان قاب قوسین او ادنی، پھر جنت کی شہر، پھر جہنم کی ہوا، پھر بندوں کی ہوا، پھر بخشش کا تقاضا، پھر کلام خدا، پھر ما قال البصر ما طغى ما طغى الفؤاد ما رأى، پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا، واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، پانی بہ رہا
یہ فلسفہ کیا ہے؟ کنڈی کو جاتا رہا ہے اور کوئی وضو کا پانی تھا روکے گا کون سی نہر ہے یہ پانی بہتا رہا کنڈی ہلتی رہی اس کا گرم تو کیا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات حضور کے جوتوں کے تسموں سے بنی حضور کائنات سے نکلے کائنات کی جان نکل گئی جب کائنات کی جان نکلی کائنات جہاں سے ثابت ہو گئی کنڈی جہاں سے کھڑی ہو گئی پانی جہاں تھا رک گیا گرمی جہاں سے منجمد ہو گئی جب حضور واپس آئے کائنات کی جان واپس آئی جہاں کنڈی کھڑی تھی ہلنا شروع ہو جہاں پانی تھا بہنا شروع ہو گیا جان اعلیٰ حضرت نے کہا تھا جان ہے وہ جان سبحان اللہ جان ہے تو جہاں اور علامہ اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ جو بولا جا رہا ہے نعت خوانی ثنا خوانی لکھنے والے سننے والے تعریف کرنے والے یہ بلبلیں یہ دنیا یہ ہستی یہ کائنات یہ جہانا یہ گنگنانا یہ ثنا خوانی یہ ذکر مصطفیٰ ہونا یہ پھول حضور کی ذات ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن داہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو سبحان اللہ ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توحید بھی نہ ہو دنیا میں ارے تم بھی نہ ہو خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے ارے نبض ہستی تپش ہمارا اسی نام سے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نبض ہستی تپش ہمارا اسی نام سے تو حضور جانے کائنات حضور کائنات کی جان ہے کائنات کی رحمت ہے اور کائنات کی عرش ہے اپنے ہونے کے لیے محتاج ہے رحمت مصطفیٰ اب جب یہ بات آپ کو سمجھ آتی اب ایک نقطہ علمی عقیدے کا سمجھ آتی جب ہر چیز اپنے وجود کے لیے اپنے ہونے کے لیے محتاج ہے رحمت مصطفیٰ اب سورہ ملک پڑھے میں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر آگے کیا ہے الذی خلق الموت والحیات جس نے موت کو پیدا کیا بات کو سمجھے جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو پیدا کیا تو موت بھی مخلوق ہے موت بھی مخلوق ہے اور حیات بھی میری طرف توجہ رکھو بھائی میں نے روکا ہے آپ کو میری طرف نہ ہے سب کی توجہ آپ کی طرف ہو جائے علماء کی خدمت کرنی ہے تو اوپر سے آئیں خاموشی سے کر دیں میری خدمت نہ کریں میں عالم نہیں اور نہ خدا سر کی دنیا سر یہاں ہم میں سرے لوگ تو ہم نے بات کرنی ہوتی ہے جملے کے ساتھ آگے دلیل کے ساتھ دلیل توجہ نہ رہے تو بات سمجھ ہی دیا میں عرض کر رہا تھا کہ کل کائنات اپنے وجود کے لیے محتاج ہے رحمت مصطفیٰ یہ آگے بات اب سورہ ملک پڑھے پھر میں الذی خلق الموت والحیات پھر میں جس نے موت کو پیدا کیا اور حیات کو تو موت بھی مخلوق ہے خلق الموت موت کو تخلیق کیا والحیات اور حیات کو تو موت بھی مخلوق ہے حیات بھی مخلوق ہے زندگی بھی مخلوق ہے موت بھی مخلوق ہے تو ادھر اللہ نے کہا کہ ہر مخلوق اپنے وجود کے لیے محتاج ہے رحمت مصطفیٰ کی جب ہر مخلوق اور ہر شے اپنے ہونے کے لیے محتاج ہے رحمت مصطفیٰ کی تو ایک موت خود مصطفیٰ کی محتاج ہے وہ مصطفیٰ کو مارنے دیا
کبھی محتاج بھی مالک کو مار سکتا ہے؟ جب موت خود محتاج ہے اپنے وجود کے لیے رحمت مصطفیٰ، پھر موت مار سکتی ہے؟ کیونکہ مشکل بات ہے، آپ سمجھیں گے پھر وصال کو ہوا، وصال کو ہوا، حضور تشریف تو لے گئے، اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ اس کا اب مثال کیا ہے؟ 3 دن جبریل امین آتا رہا، پہلے دن آیا، دروازہ نوک کیا، حضور کا دروازہ کھٹکھٹایا، دہلیز میں بغیر اجازت کے قدم رکھنے کی ضرورت نہیں، اندر سے سیدہ کائنات بولی، کون؟ کہا میں غلام آیا ہوں آپ کے بابا حضور سے ملنا۔ سیدہ کائنات نے فرمایا بابا حضور کی طبیعت علی ہے، کل ہماری موت آئے تو جبریل پوچھتا پھرتا ہے، جبریل اجازت لیتا ہے، واپس چلا گیا۔ اگلے دن پھر آیا، پھر سیدہ کائنات نے فرمایا کون؟ کہا میں غلام آیا ہوں، کہا کل آنا، ابھی بابا حضور کی طبیعت نہیں سمجھ، چلا گیا۔ جب تیسرا دن ہوا جبریل کو ساتھ لے کر آیا، سبحان اللہ، کہ آج یا تم ساتھ چلے۔ چاروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، چار، جبریل امین، اسرافیل، اسرائیل اور میکائیل، ان کو بھائی کہا گیا ہے۔ تو کہنے لگا یار مرنا بڑا مشکل ہے، اب تو بھائی ہے۔ اور 24,000 دفعہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آیا، تو تو جاتا رہتا ہے، چل آپ میرے ساتھ لیا۔ پھر تیسرے دن دروازہ کھٹکھٹایا، پھر سیدہ نے آواز دی کون؟ اس پر حضور نے کہا بیٹا کون ہے؟ بیٹی سیدہ، بیٹی فاطمہ کون ہے؟ بس کہ آقا 3 دن سے کوئی غلام آ رہا ہے ملنے کے لیے، تو میں اس کو اجازت نہیں دے رہی کہ بابا کی طبیعت علی، حضور کو پتا تھا، حضور مسکرا پڑے، تو میں بیٹی تم کمرے میں چلی جاؤ، اس کو آنے دو۔ سبحان اللہ، تم کمرے میں چلی جاؤ۔ ارے جن کا پردہ فرشتے سے بھی ہو، اطاعت کا عالم کیا ہو؟ تم کمرے میں چلی جاؤ، اس کو آنے دو، آ کے کھڑا ہو حضور کی بارگاہ۔ اور یہ کس نے سکھایا تھا پتہ ہے؟ کہ حضور کی بارگاہ میں کھڑا ہونا پتہ ہے کس نے سکھایا تھا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام نے سکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو کہا آپ کو مارنے لینے آیا، موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مارا، جناب کی آنکھ نکل گئی، اعظم مارتا ہے ان کو، بڑا آ گیا ادھر انسانی شکل میں آیا۔ تو جب انسانی شکل میں آئے احوال بھی پھر انسانوں والے لاگو ہوتے، تھپڑ مارا، آنکھ نکل۔ اب وہ مقصد اپنی موت کا ڈر نہیں تھا، وہ سمجھانا چاہتے تھے کہ میری بارگاہ میں تو نے اس طرح بات کر دی، خبردار ہوں کہ ادب سکھا رہا ہوں، ایک وقت آئے گا محبوب آئے گا، اس کی بارگاہ میں یہ دفاع کر یہ حضور کی بارگاہ کا ادب سکھایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑا ہو گیا کہ پہلے تو کی ہوئی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ کی تو لگی ہوئی تھی، اور واپس جا کے اللہ نے کہا بولا تیرا بندہ ہے مرنا ہی نہیں چاہتا۔ اللہ پاک نے فرمایا تجھ سے بات نہیں کی، اب جاتا اور موسیٰ سے کہو کہ اے موسیٰ کیا مولا سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں؟ حضور کی بارگاہ میں آ کے کھڑا ہو گیا، حضور مسکرا پڑے، جبریل اب بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جبریل امین نے کہا حضور یہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ جبریل امین نے کہا آپ یہ سارا پروسیس مرد آپ نے سمجھ لیا، تو مجھے بتائیں کہ یہ موت کے لیے لے جانا ہے جس کی ضرورت نہیں پڑ رہی تیری بانی۔ تو جبریل امین نے کہا حضور کچھ کہنا چاہتا ہے، آقا علیہ السلام مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا ذرا تم جو کرنے آؤ وہ کرو، جس کے لیے آئے وہ کرو۔ اس طرح وہ حضور کو لے کر گئے۔ اس لیے اور جب وصال ہوا غسل ہو گیا، اور صحابہ کرام حضرت فضل بن عباس فرماتے ہیں، فضل بن عباس
ماتھے میں ایک کپڑا پکڑا ہوا تھا اوپر، اور آقا علیہ السلام کو مزار پاک میں اتارا جا رہا تھا قبر انور میں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے لب ہل رہے تھے، حضور کے لب ہل رہے تھے۔ میں نے کان قریب کیا تو آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، مولا میری امت کو معاف کر۔ تو کون سی موت ہوئی؟ تو پھر موت کیوں آئی؟ اس کا جواب سن لیں۔ حضرت انسان کے علاوہ کل کائنات حضور کی عاشق ہے۔ میں نے حضرت انسان کے علاوہ کیوں کہا، میں بتاتا ہوں۔ یہ انسان کو توفیق ہے کہ حضور کی ذات کو ناظروں کا مرکز بنا۔ نور ہیں کہ نہیں، بشر ہیں کہ نور، حاضر ہیں کہ ناظر، موجود بھی ہیں کہ نہیں، مختار کل بھی ہیں کہ نہیں۔ کائنات میں کوئی شے حضور کے بارے میں، کل کائنات تخلیق کے کائنات سے پہلے، تخلیق کے کائنات سے پہلے حضور کا تعارف کروا حدیث ہے برامی کل کائنات۔ اور اعلان نبوت سے پہلے جب پہلا خبر شام کا کیا تھا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان میں، اور میں سرا غلام ساتھ گیا، اور پھر حضرت ابو طالب کے ساتھ سفر کیے۔ جب سفر کیا تو جس پتھر کے پاس سے گزرتے وہ حضور کا کلمہ پڑھتا، جس درخت کے پاس سے گزرتے وہ درخت سجدہ رہتے۔ اب اعلان نبوت تو کیا نہیں تھا، پتھروں کو کیسے پتا، درختوں کو کیسے پتا؟ تو کائنات جانتی تھی۔ ایک سیاسی کا منہ بابلا ہو گئے،